آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس پہلو پر ہم کلام کریں گے وہ ہے دا شیڈیول اینڈ دا روٹین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماہ شعبان المعظم کہ ماہ شعبان المعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے وہ کیا ہے۔ اس کے لیے ابتدائی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف میں سے ایک آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک بالکل یونیک اور انوکھے انداز کو بیان فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں کیسی ہے؟ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ جو اس کی رحمت سے پہلے آتی ہیں اور لوگوں کے دلوں کو خوشی دے دیتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یوں تو اس کی رحمت کی بارش برستی ہے تو اس کے لیے کوئی پیش خیمہ ہوتا ہے، اور وہ پیش خیمہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے، اور یہ رحمت جب آتی ہے تو اس رحمت کے آنے سے قبل ہوائیں چلتی ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب باران رحمت برسنے والی ہے، بارش آنے والی ہے۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل کو ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کون سی ہوائیں؟ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ جو اس کی رحمت سے قبل خوشخبری سناتی ہیں۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ یعنی اگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی رحمت کے برسنے سے پہلے تم تک یہ اطلاع پہنچا دے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا وہ الہ واحد۔ یہاں جو پہلو سمجھنے کے قابل ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اس کی بے پناہ رحمت ہی کی ایک جھلک یہ ہے کہ پہلے ہوا بھیج کر فرحت اور خوشخبری عطا فرماتا ہے، پھر بارش برسا کر اس خوشی کو اللہ تعالیٰ دوبالا فرما دیتا ہے۔ دوسرا پہلو کہ اس کے ساتھ ساتھ اس انداز میں رحمت یوں بھی کار فرما ہے کہ پہلے ہواؤں کو بھیجنا اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں، میری رحمت کی پھوار برسنے کا وقت قریب ہے۔ تم پریشان تھے کہ کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، جانور پیاس کی شدت سے بلبلا رہے ہیں، یوں میں نے ہوائیں چلا کر تمہیں مژدہ سنا دیا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو رہی ہے، اپنی تیاری کر لو، اور جو ہی رحمت کی بارش برسنے لگے تو اس کی ہر بوند سے اسی طرح استفادہ کرو کہ جس طرح کوئی پیاسا پانی کی ہر بوند سے استفادہ کرتا ہے، اور اس کا کوئی قطرہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ گویا کہ بارش سے پہلے چلنے والی ہوا کی دو وجہ ہیں، ایک تو وہ خوشگوار ہوتی ہے اور دوسرا وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح باطن پر برسنے والی رحمت، مغفرت اور بخشش کی بارش بھی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے، مگر شعبان المعظم اس کے لیے اس خوشگوار ہوا کی حیثیت رکھتا ہے جو خود بھی رحمت الہی پھیل جانے کا ذریعہ ہے اور اپنے بعد آنے والے رمضان المبارک کی خوشخبری عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کا ایک معنی یہ ہے کہ جو پھیل جاتا ہے، یعنی یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خیر، برکت اور رحمت پھیل جاتی ہے، لہٰذا اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ابوبکر
الوراف وہ فرماتے ہیں کہ رجب شہر للزرع وشعبان شہر السقی للزرع ورمضان شہر حصاد للزرع، فرمایا کہ رجب یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو کھیتی بوئی ہے اسے کاٹنے کا مہینہ۔ تو یہ ایک مناسبت بھی ان تینوں ماہ کے درمیان آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو ان تینوں مہینوں کو اپنی اس دعا کے اندر شامل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا فی رمضان، اے اللہ رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، اور اپنے فضل سے ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں رمضان المبارک کا اس شدت سے انتظار کرنے کی ترغیب کیوں دی گئی؟ شعبان المعظم کے دن اتنی احتیاط اور پھونک پھونک کر گزارنے کی طرف کیوں اشارے کیے گئے؟ تاکہ اس سوال کے حل کے بعد ہماری رغبت بڑھ جائے۔ جواب اس کا علماء نے دیا کہ جب کسی محبوب کا وصال یعنی اس کی ملاقات کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہر لمحہ دل کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، ساعتیں گنی جاتی ہیں۔ جب سینے میں کسی محبوب کے انتظار کے لیے بےتابی، بے چینی اور اضطراب موجود ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے لیے اپنی کوشش سے زیادہ اور پرتکلف انداز کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ رمضان المبارک رب ذوالجلال کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اس کا انتظار کرنا، اس کا استقبال کرنا اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور جو اس مہینے سے محبت کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے۔ اور پھر علماء نے ایک اور پہلو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ تم ماہ رمضان میں یہ بات کثرت سے سنتے ہو کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو 11 مہینے سجایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ جن جنتیوں نے جنت میں داخل ہونا ہے رمضان آنے سے پہلے ذرا ان کو بھی تو اپنے دلوں کو سجا لینا چاہیے، اپنی زندگیوں میں انوار و تجلیات کی بہار وہ قائم کر لینی چاہیے، اور اس کے قیام کا جو مہینہ خصوصی طور پر ہے وہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین اور قرآن مجید فرقان حمید ان دونوں کا جو ایک حسین امتزاج ہے وہ ہمیں بڑے خوبصورت پہلوؤں میں علماء کرام نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں ہمارے لیے تو بڑا آسان مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مینول بک عطا فرمائی ہے، جو دستور حیات عطا فرمایا ہے، وہ دستور حیات ایسا ہے کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ پہلی کتابیں وہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے حفاظت کا ذمہ بھی پروردگار نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب فرماتے ہیں بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک چیلنجنگ سٹیٹس لے کر پوری کائنات کے سامنے رہے گا اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہماری مینول بک کے اندر، ہمارے دستور حیات کے اندر ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیری عطا فرمائی گئی ہے، جس پر ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا ہے، وہ اس کے چیلنج کو کوئی کسی طور میں بھی قبول کرنے کی سخت بھی نہیں رکھے گا، اور جب اس پر بندہ عمل کرے گا تو اس یقین کے ساتھ کرے گا کہ یہ کتاب کی تفصیلات کی طرف بعد میں جائے گا، ٹائٹل پہلے یقین پیدا کرے گا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص یہ مہربانی اور کرم نوازی یہ ہے کہ اس تھیری کا وہ پریکٹیکل جسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبولیت کی سند میسر ہے، وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو
آپ کے معمولات کو، آپ کی روٹین کو، آپ کے شیڈیول کو، آپ کی فکری اپروچ کو پورے اہتمام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرف منتقل فرمایا ہے۔ لہٰذا زندگی کا کوئی گوشہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بطور ماڈل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تھیری بھی اور اس کا ماڈل بھی ہمیں ہر صورت میں ایسا عطا فرمایا ہوا ہے جو من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو آئیے ماہ شعبان المعظم میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، وہ روٹین کیا ہے، وہ شیڈیول کیا ہے، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی فوکس کیا ہے۔ ان میں سے جناب اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر کا شیڈول کیسے چینج ہوا شعبان المعظم میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی اما جان ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، ما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے دیکھا وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیڈول میں چینجنگ آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل ہی رمضان کے روزوں کی طرف رغبت اور امت کے لیے اپنا ماڈل پیش فرما رہے ہیں۔ اب محدثین نے اس پر کلام کیا کہ آخر ایسا کیوں ہے، اس کی کئی توجیحات۔ اگر فقہاء کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے توجیہ یہ پیش کی کہ بندہ اس وقت تک روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یعنی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مریض ڈکلیئر کر دیا گیا ہے یا میں مینٹلی اتنا پور ہو چکا ہوں کہ اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہوں، تو فقط اس کے کہنے سے یا سوچنے سے وہ مریض متصور نہیں ہوگا، شریعہ کے احکام اس سے تخفیف نہیں آئے گی، بلکہ اسے ایک دفعہ اس کا تجربہ کرنا ہوگا۔ تو کہا یہ ماہ شعبان تجربے کا مہینہ ہے، یہ اس میں روزہ رکھے، اور روزہ اگر پورا ہو گیا تو پھر سمجھے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، اور اگر روزہ پورا نہیں ہوتا تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے روزے کی سخت موجود نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا جب اس مہینے میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ ہمت پیدا فرمائے گا، جو ہی روزہ افطار کرے گا وہ کہے گا میں نے تو شعبان کا رکھ لیا ہے، رمضان تو اللہ خود رکھوانا ہے، میں نے تو اپنی کوشش سے رکھ لیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ عنایات فرمائے گا تو روزہ تو اور آسان ہو جائے گا، تو اسے موٹیویشن میسر آ جائے گی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کویسچن ایسے ہیں جو سرچنگ کویسچنز ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایک موضوع سرچنگ کویسچنز کا ہے کہ جن کے اندر سے کچھ تلاش کیا جاتا ہے، ان کے اندر موٹیویشن موجود ہوتی ہے، نالج موجود ہوتا ہے، یا کسی عقدے کو ظاہر کرنا اور کھولنا مقصود ہوتا ہے۔ انہی میں سے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سرچنگ کویسچن ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، حضور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنے کا مجھے بڑا شرف ملا ہے، آپ کے شیڈول کے اندر، روٹین کے اندر شعبان المعظم میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ تو میں سوال ریز کر کے میں سرچ یہ کرنا چاہتا ہوں، میری ریسرچ یہ ہے کہ میں لوگوں تک یہ ایک تحقیق پہنچا دوں کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اتنے روزے کیوں رکھتے تھے۔ محدث فرماتے دو باتیں پہنچ گئی۔ پہلی بات تو یہ پہنچ گئی کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے باخبر بھی تھے اور امت تک پوری دیانت سے بھی پہنچا دیں۔ دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نیکی کی طرف رغبت رکھتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو موڈ تھا وہ ریئیکٹیو موڈ تھا، وہ فوراً اس نیکی کی طرف چلنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ دوسرے بھی اس اسوہ کو اپنائے۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا، فرمایا قالا ذاک شہر، یہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ ایسا مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ تو رجب اور رمضان کے درمیان کون سا مہینہ آئے گا؟ شعبان۔ تو یہ ایک مطلب اس شعبان کو دہرانے، اس کی طرف توجہ کرنے کا ایک انداز ہے۔ پھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ اس میں غافل رہتے ہیں، غفلت میں اسے گزارتے ہیں۔ یہ توجہ تھی اس بات کی طرف کہ اس مہینے کو غفلت میں نہیں گزار۔ تیسرا پہلو کہ یہ مہینہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، جو سرچنگ کویسچن تھا جناب اسامہ بن زید کا، فرمایا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔ اے اسامہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا الصَّائِمُ، تمہارا سوال یہ تھا کہ میں اتنے روزے کیوں رکھتا ہوں، تو جواب سنو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نوشتہ میرے پروردگار کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اب امتی کے لیے یہاں گائیڈ لائن کیا ہے، امتی کے لیے کیا پہلو ہے جسے اسے پیش نظر رکھنا ہے، کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو امتی کو بھی اس پہلو کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نوشتہ پیش کیا جائے تو اس نوشتہ میں کیفیت یہ ہو کہ انا صائم، میں روزے دار ہوں، تو امتی کو بھی اس شیڈیول کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ روزے دار کی صورت میں۔ پھر اس پر جو غفلت کا وقت ہے وہ کون سا ہوتا ہے، اس پر بھی علماء نے کلام کیا کہ یہ جو رجب اور شعبان، رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس میں غفلت ہے۔ کیوں غفلت ہے؟ اور میں اس وجہ سے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رحمان کی طرف سے عطا کردہ اور آنے والے مہمان کے استقبال سے بندے کو روکے اور بندے کی روٹین کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ بندہ وہی بچے گا جو اپنی روٹین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے میچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس غفلت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ارشادات فرماتے ہیں ان اللہ لیدخل الجنت اقواما فیؤتیہم حتی یملوا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنتیوں کو جب جنتی مقامات عطا فرمائے گا تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے مقام سے پوری طرح سیر ہو جائیں گے اور اپنے سے اوپر والے مقامات کی طرف توجہ کریں گے۔ جب وہ دیکھیں گے تو کیفیات یہ ہے کہ وفقہم اللہ الناس فی درجات اولی، کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ کندھا ملاتے تھے لیکن ان کا درجہ بلند ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں گے یا ربی، اے ہمارے پروردگار، اخواننا کننا معاہم فبما فضلتہم علینا، اے اللہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو نے آج انہیں یہ بلند مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا ہیہاتا بمن بعودا، نہیں رہتے تو ظاہری طور پہ تمہارے ساتھ تھے لیکن تم غافل ہو جاتے تھے، یہ غافل نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ غفلت کیا ہے اس کی وضاحت کی کہ پروردگار عالم فرمائے گا انہم کان یجوعون حین تشبعون، جب تم سیر ہو کے کھاتے تھے یہ میری رضا کے لیے بھوکے رہتے تھے۔ پھر فرمایا فیزمعون حین تروون، کہ جب تم جی بھر کے پیتے تھے یہ پیاسے رہتے تھے، جب تم جی بھر کے کھاتے تھے یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے۔ وَيَقُومُونَ حِينَ تَنَامُونَ، جب تم نرم و گداز بستر پہ ہوتے تھے یہ سب کچھ چھوڑ کر میری یاد میں قیام کر رہے ہوتے تھے۔ پھر فرمایا وَيَشْخِصُونَ حِينَ تَخْفِدُونَ، جب تم لوگ غافل ہوتے تھے، مگن ہوتے تھے، یہ نرم و گداز بستر چھوڑ کر میری بارگاہ میں آنسو بہایا کر۔ پتہ چلا جناب عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ روٹین بیان کی کہ اس ماہ مبارک میں، کہ یہ جو ماہ مبارک شعبان المعظم ہے اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اس میں روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے کہ اگر انسان پنجگانہ نماز پڑھتا ہے تو ساتھ نوافل کی ادائیگی کا شیڈول بھی بنانا شروع کر دے، نماز تہجد کی طرف بھی آ جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آ جائے، ہماری زندگیوں میں بھی ہماری اولاد سرچنگ کویسچن لے کے آ جائے۔ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ کی روٹین بدل گئی ہے، نماز کا اہتمام پہلے سے زیادہ ہے، رات کے پچھلے پہر میں بھی اٹھ رہے ہیں، ابھی رمضان تو آیا نہیں تو سحری کا اہتمام ابھی سے اماں جان شروع ہو گیا ہے،
تو جب یہ سرچنگ کویسچن ملے گا انہیں، سوال کریں گے تو آپ جواب دیں گے اس وجہ سے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین مبارک یہ تھی، سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرتے تھے، تو پھر یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں بھی رمضان کے استقبال کی تڑپ پیدا فرما دے گا۔ اور ہم سب تبدیلی تو چاہتے ہیں، لیکن تبدیلی صرف لفظوں سے نہیں آتی، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، اور وہ عملی اقدامات دوسرے کو کہنے کے بجائے مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ وہ کرنے کا ارادہ فرمائے۔ پھر اس پر جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی جو حبر کہلاتے ہیں، یعنی ماہر علماء میں سے ہے، کہ جو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کے درمیان جو ریلیشن قائم کرتے ہیں اور عملی زندگی میں جو ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس پر بڑی اتھینٹک بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، فرمایا صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت میں داخل ہوں گے لیکن سب ایک جیسے داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو رات کے اوقات میں، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہو اور تم اللہ کی یاد میں جاگ رہے ہو۔ فرمایا اب یہ جو رات کو نوافل کثرت سے کرنے والے تھے، اپنی روٹین میں تبدیلی لانے والے تھے، جنت میں یہ بھی جائیں گے، پنجگانہ نماز پڑھنے والے بھی جائیں گے، لیکن کیفیت میں فرق یہ ہوگا جنہوں نے اضافہ کیا اللہ کے فرشتے ان کا انتظار و استقبال کر رہے ہو۔ پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں جس دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ، اپنا ریویو، اپنا جائزہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ویری لیمبک سائیڈ ہے میری اور آپ کی، ہمیں سب کا پتہ، لیکن اپنا، یہ وہ ماہ مبارک کے اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہاں صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ماہ رمضان آ رہا ہے، ایک سال رمضان ٹو رمضان گزرنے والا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھا ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے نماز نہ چھوڑی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے کسی کو نقصان نہ دیا؟ رمضان یہ آنے سے قبل اپنی ان کیفیات کی تبدیلی چاہتا ہے، اور اس تبدیلی کے لیے اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بات نفی میں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے یہ پورا مہینہ اپنی روٹین اور شیڈول کو چینج کر لیا جائے۔ تیسری بات، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے، فرماتے کہ یہ اپنے کریڈٹ اور ڈیبٹس ان کو بیلنس کرو، ان کا حساب کرو، جائزہ لو، جیسے تمہارے مال کے اندر کریڈٹ ڈیبٹ کو دیکھ کر تو تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ میرا سال کیسا گزرا ہے، اور پھر اگر کمی کوتاہی ہو تو نیکسٹ کے لیے پلان کرتے ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی برسات آ رہی ہے، اپنا محاسبہ کرو، اور محاسبہ کرنے کے بعد دیکھو کہ اگر معاملہ نفی میں ہے تو اس پر توبہ کرو، کیونکہ اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ اس رات میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تم ان اعمال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور پھر پسند تو فرماتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس پر اسپرچولیزم کی ایکسپرٹی نے کہا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ نیکی میں بدل جائے، تو یہ تبدیلی کائنڈ کی تبدیلی ہے، یہ نیچر کی تبدیلی ہے۔ فرمایا یہ تو چاہتے ہو گناہ نیکیوں میں بدل جائے، تو اپنی ذات کو بھی نقصان سے نفع کی طرف بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اپنی کائنڈ بھی چینج کرو کہ اگر ہم سخت ہیں تو نرم ہو جائے، ہم بخیل ہیں تو ہم سخی ہو جائے، ہم بے نماز ہیں تو نمازی ہو جائے۔ فرمایا اگر تم نے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لی تو سمجھ لو اللہ تمہارے اعمال کے نوشتے میں بھی تبدیلی پیدا فرما دے گا۔ تم یکسر بدل گئے
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا جو نوشتہ ہے اس کو بھی یکسر تبدیل فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آخری پہلو کہ جس کی طرف سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں نعمت کی قدر کی طرف توجہ دلائی کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرو۔ اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، اور یہاں تحریک ہے، ایک موٹیویشن ہے۔ جمود کو شریعہ بھی پسند نہیں فرماتی اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم ارشاد نہیں فرماتے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے تندرستی کی قدر کر لو، وغناک قبل فقرک، محتاجی آنے سے پہلے اپنی بے نیازی کی قدر کر لو، وفراغک قبل شغلک، اور مصروفیت تر آنے سے پہلے اپنی فارغ البالی کو کام میں لے آؤ، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں کرو، مرنے کے بعد اس قدر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس نعمت کا شکر بھی ادا کرو۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت کا شکر لفظوں سے ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسپرچوئلزم کے ایکسپرٹ ہی کہتے ہیں کہ نعمت کا شکر صرف لفظوں سے نہیں، لمبی تسبیحوں سے نہیں ہوتا، وہ تو تم نے کرنے ہیں، لیکن نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہوئی ہے، جسے وہ نعمت نہیں ملی وہ نعمت اس میں تقسیم کرنا شروع کر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے تو اس کا شکر جہاں تسبیح میں ہے وہاں یہ ہے کہ جاہلوں میں علم کی خیرات بانٹو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، جو مال کی نعمت سے محروم ہے اسے مال دے دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ذہن عطا فرمایا ہے تو اس ذہن کی اچھی سوچ ان کو دو، اچھی سوچ سے محروم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پازیٹیوٹی دی ہے تو آپ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو اس بات کی طرف لے کے آئیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو تقسیم کرنا اور بانٹ دینا، یہ نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، متحرک فی الدنیا رکھنے کے لیے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ یہ چند سوالات کر لیے جائیں، ان میں سے پہلا حتی یسأل عن امورہ فیما افنا، یہاں تک کہ اسے سوال کیا جائے بندے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ کہاں گزار کے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فارغ رہنے کو پسند نہیں کرتا، ایکٹیویٹی بیسس زندگی کو پسند کیا جاتا ہے۔ جمود شریعہ نہیں چاہتی، شریعہ یہ چاہتی کہ تم متحرک رہو دنیا میں، زندگی دی تھی کہاں گزار کے آئے۔ اور زندگی میں جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کو اسپیشل کیا گیا، ٹین ایجز، ینگسٹر توجہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال ہوگا عن شبابہ فیما افنا و ابلا، اتنی کڑیل جوانی دی تھی، بتاؤ تو صحیح کھپا کے کہاں آئے ہو۔ حالانکہ عمر میں جوانی تو آ جاتی ہے، لیکن اسپیشلی اس کا سوال کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ پوری زندگی کا پیک ہے اور یہ پوری زندگی کی کریم ہے اور پوری زندگی کا خلاصہ، جس کے اندر انسان کے اندر پورے قوا، پوری توانائیاں، پوری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا تمہیں یہ صلاحیتیں دی تھی، ہر چیز کے لیے تم بر وقت پہنچ جاتے تھے، اللہ کی طرف سے آواز آتا تھا حی علی الصلاۃ، تو کدھر جاتے؟ تمہیں یہ جوانی دی تھی، تم ہر چیز کا بوجھ اٹھا سکتے تھے، تو جب تم پر اللہ کی مخلوق کا بوجھ پڑتا تھا تو کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ مختلف انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی جوانی کو فوکس کیا۔ پھر اگلے ارشاد فرمایا ان عملہ فیما فعل فی، کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ جو تو نے اعمال کیے ہیں وہ کس بنیاد پر کیے۔ پھر سوال کیا جائے گا ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے متعلقہ دو طرف کے سوال ہیں۔ پہلا ان من این اکتسب، سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے کمایا تھا، کیا سورس آف انکم ہے تمہارا؟ اس پر علماء نے کہا یہ سوال اس وجہ سے کیا جائے گا کہ بتاؤ حرام کمایا تھا کہ حلال کمایا تھا۔ پھر من فیما انفق، کہ جہاں انویسٹ کیا تھا، جہاں اس کو لگایا اور کھپایا تھا، وہ بھی بتاؤ حلال تھا یا حرام۔
جس جگہ لگایا تھا اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے تو مخلوق کا نفع تھا یا مخلوق کو نقصان دینے کے لیے لگایا تھا، دکھلاوے و شہرت کے لیے لگایا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دوری کے لیے لگایا تھا؟ تو اس وجہ سے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان سے پہلے اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے شیڈول میں تبدیلی آ جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ میں ہمیں یہ ماڈل عطا فرمایا ہے۔ آپ ماہ شعبان المعظم میں نوافل کی کثرت کرتے، روزوں کی کثرت فرما دیتے، کریڈٹ ڈیبٹ کے بارے میں ارشاد فرما دیتے، مالی احتساب کے ساتھ ساتھ ذاتی احتساب کی طرف سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنے سال بھر کے معمولات کی طرف توجہ دلاتے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں گے تو معاشرے اور سوسائٹی میں بھی تبدیلی آ جائے گی، اور ماہ رمضان کا استقبال آپ چمکتے چہروں اور پر نور دلوں سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔